दूसरा समूएल 21वां बाब। और दाऊद के अय्याम में पै दर पै 3 साल काल पड़ा, और दाऊद ने खुदावंद से दरियाफ्त किया। खुदावंद ने फरमाया कि यह साऊल और उसके खून रेज घराने के सबब से है, क्योंकि उसने जबूनियों को कत्ल किया। तब बादशाह ने जबूनियों को बुलाकर उनसे बात की। ये जबूनी बनी इसराइल में से नहीं, बल्कि बचे हुए अमूरियों में से थे, और बनी इसराइल ने उनसे कसम खाई थी, और साउल ने बनी इसराइल और बनी यहूदा की खातिर अपनी गर्मजोशी में उनको कत्ल कर डालना चाहा था। सो दाऊद ने जबूनियों से कहा, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं, और मैं किस चीज़ से कफ़ारा दूं ताकि तुम खुदावंद की मीरास को दुआ दो। जबूनियों ने उससे कहा कि हमारे और साउल या उसके घराने के दरमियान चांदी या सोने का कोई मामला नहीं, और ना हमको ये इख्तियार है कि हम इसराइल के किसी मर्द को जान से मारें। उसने कहा, जो कुछ तुम कहो मैं वही तुम्हारे लिए करूंगा। उन्होंने बादशाह को जवाब दिया कि जिस शख्स ने हमारा नाश किया और हमारे खिलाफ ऐसी तदबीर निकाली कि हम नाबूद किए जाएं और इसराइल की किसी मुमलिकत में बाकी न रहें, उसी के बेटों में से 7 आदमी हमारे हवाले कर दिए जाएं, और हम उनको खुदावंद के लिए खुदावंद के चुने हुए साउल के जिबा में लटका देंगे। बादशाह ने कहा, मैं दे दूंगा। लेकिन बादशाह ने मफीबोशेत बिन यूनतन बिन साउल को खुदावंद की कसम के सबब से जो उनके यानी दाऊद और साउल के बेटे यूनतन के दरमियान हुई थी बचा रखा। पर बादशाह ने अय्या की बेटी रिस्फा के दोनों बेटों अरमूनी और मफीबोशेत को जो साउल से हुए थे, और साउल की बेटी मीकल के 5 बेटों को जो बर्जिली महुलाती के बेटे अद्रिएल से हुए थे, लेकर उनको जबूनियों के हवाले किया, और उन्होंने उनको पहाड़ पर खुदावंद के हुजूर लटका दिया। सो वो 7 एक साथ मरे। ये सब फसल काटने के अयाम में यानी जौ की फसल के शुरू के दिनों में मारे गए। तब अय्या की बेटी रिस्फा ने टाट लिया और फसल के शुरू से उसको अपने लिए चट्टान पर बिछाए रही, जब तक कि आसमान से उन पर बारिश ना हुई। और उसने ना तो दिन के वक्त हवा के परिंदों को और ना रात के वक्त जंगली दरिंदों को उन पर आने दिया। और दाऊद को बताया गया कि साउल की हरम अय्या की बेटी रिस्फा ने ऐसा ऐसा किया। तब दाऊद ने जाकर साउल की हड्डियों और उसके बेटे यूनतन की हड्डियों को यबीस जिलाद के लोगों से लिया, जो उनको बैतशान के चौक में से चुरा लाए थे, जहां फिलिस्तियों ने उनको जिस दिन के उन्होंने साउल को जलबुआ में कत्ल किया टांग दिया था। सो वो साउल की हड्डियों और उसके बेटे यूनतन की हड्डियों को वहां से ले आया, और उन्होंने उनकी भी हड्डियां जमा की जो लटकाए गए थे, और उन्होंने साउल और उसके बेटे यूनतन की हड्डियों को जिला में जो बिन्यामीन की सरजमीन में है उसी के बाप कीस की कब्र में दफन किया। और उन्होंने जो कुछ बादशाह ने फरमाया सब पूरा किया। इसके बाद खुदा ने उस मुल्क के बारे में दुआ सुनी, और फिलिस्ती फिर इसराइलियों से लड़े, और दाऊद अपने खादिमों के साथ निकला और फिलिस्तियों से लड़ा। और दाऊद बहुत थक गया, और इश्बी बनूब ने जो देवजादों में से था और जिसका नेज़ा वज़न में पीतल की 300 मिस्काल था, और वो एक नई तलवार बांधे था, चाहा कि दाऊद को कत्ल करे। पर जरोया के बेटे अबीशे ने उसकी कुमक की और उस फिलिस्ती को ऐसी ज़रब लगाई कि उसे मार दिया। तब दाऊद के लोगों ने कसम खाकर उससे कहा कि तू फिर कभी हमारे साथ जंग पर नहीं जाएगा, ताना हो कि तू इसराइल का चिराग बुझा दे। इसके बाद फिलिस्तियों के साथ फिर जूब में लड़ाई हुई। तब हुशाती सब्बकी ने सफ को जो देवजादों में से था कत्ल किया, और फिर फिलिस्तियों से जूब में एक और लड़ाई हुई। तब इल्हनान बिन यारियरजीम ने जो बैतलहम का था जाती जूलियत को कत्ल किया, जिसके नेज़ा की छड़ जुलाहे के शहतीर की तरह थी। फिर जात में लड़ाई हुई और वहाँ एक बड़ा कदावर शख्स था
اس کے دونوں ہاتھوں اور دونوں پاؤں میں 6 انگلیاں تھیں، جو سب کی سب گنتی میں 24 تھیں، اور یہ بھی اس دیو سے پیدا ہوا تھا۔ جب اس نے اسرائیلیوں کی فضیحت کی تو داؤد کے بھائی سیمئی کے بیٹے یونتن نے اسے قتل کیا۔ یہ چاروں اس دیو سے جات میں پیدا ہوئے تھے، اور وہ داؤد کے ہاتھ سے اور اس کے خادموں کے ہاتھ سے مارے گئے۔ دوسرا سموئیل 22واں باب۔ جب خداوند نے داؤد کو اس کے سب دشمنوں اور ساؤل کے ہاتھ سے رہائی دی تو اس نے خداوند کے حضور اس مضمون کا گیت سنایا۔ وہ کہنے لگا، خداوند میری چٹان اور میرا قلعہ اور میرا چھڑانے والا ہے۔ خداوند میری چٹان ہے، میں اسی پر بھروسہ رکھوں گا۔ وہی میری سپر اور میری نجات کا سینگ ہے، میرا اونچا برج اور میری پناہ ہے۔ میرے نجات دینے والے، تو ہی مجھے ظلم سے بچاتا ہے۔ میں خداوند کو جو ستائش کے لائق ہے پکاروں گا، یوں میں اپنے دشمنوں سے بچایا جاؤں گا۔ کیونکہ موت کی موجوں نے مجھے گھیرا، بے دینی کے سیلابوں نے مجھے ڈرایا۔ پاتال کی رسیاں میرے چوگرد تھیں، موت کے پھندے مجھ پر آ پڑے تھے۔ اپنی مصیبت میں نے خداوند کو پکارا، میں اپنے خداوند کے حضور چلایا۔ اس نے اپنی ہیکل میں سے میری آواز سنی اور میری فریاد اس کے کان میں پہنچی۔ تب زمین ہل گئی اور کانپ اٹھی، اور آسمان کی بنیادوں نے جنبش کھائی اور ہل گئی، اس لیے کہ وہ غضبناک ہوا۔ اس کے نتنوں سے دھواں اٹھا اور اس کے منہ سے آگ نکل کر بھسم کرنے لگی۔ کوئلے اس سے دہک اٹھے، اس نے آسمانوں کو بھی جھکا دیا اور نیچے اتر آیا، اور اس کے پاؤں تلے گہری تاریکی تھی۔ وہ کروبی پر سوار ہو کر اڑا اور ہوا کے بازوؤں پر دکھائی دیا، اور اس نے اپنے چوگرد تاریکی کو اور پانی کے اجتماع اور آسمان کے دلدار بادلوں کو شامیانے بنایا۔ اس جھلک سے جو اس کے آگے آگے تھی، آگ کے کوئلے سلگ گئے۔ خداوند آسمان سے گرجا اور حق تعالیٰ نے اپنی آواز سنائی۔ اس نے تیر چلا کر ان کو پراگندہ کیا اور بجلی سے ان کو شکست دی۔ تب خداوند کی ڈانٹ سے، اس کے نتنوں کے دم کے جھونکے سے سمندر کی تھا دکھائی دینے لگی اور جہان کی بنیادیں نمودار ہوئیں۔ اس نے اوپر سے ہاتھ بڑھا کر مجھے تھام لیا اور مجھے بہت پانی میں سے کھینچ کر باہر نکالا۔ اس نے میرے زوراور دشمن اور میرے عداوت رکھنے والوں سے مجھے چھڑا لیا، کیونکہ وہ میرے لیے نہایت زبردست تھے۔ وہ میری مصیبت کے دن مجھ پر آ پڑے، پر خداوند میرا سہارا تھا۔ وہ مجھے کشادہ جگہ میں نکال بھی لایا۔ اس نے مجھے چھڑایا اس لیے کہ وہ مجھ سے خوش تھا۔ خداوند نے میری راستی کے موافق مجھے جزا دی اور میرے ہاتھوں کی پاکیزگی کے مطابق مجھے بدلہ دیا، کیونکہ میں خداوند کی راہوں پر چلتا رہا اور شرارت سے اپنے خدا سے الگ نہ ہوا، کیونکہ اس کے سارے فیصلے میرے سامنے تھے اور میں اس کے آئین سے برگشتہ نہ ہوا۔ میں اس کے حضور کامل بھی رہا اور اپنی بدکاری سے باز رہا۔ اسی لیے خداوند نے مجھے میری راستی کے موافق بلکہ میری اس پاکیزگی کے مطابق جو اس کی نظر کے سامنے تھی بدلہ دیا۔ رحم دل کے ساتھ تو رحیم ہوگا اور کامل آدمی کے ساتھ کامل، نیکوکار کے ساتھ نیک ہوگا اور کجروں کے ساتھ ٹیڑھا۔ مصیبت زدہ لوگوں کو تو بچائے گا، اور تیری آنکھیں مغروروں پر لگی ہیں تاکہ تو انہیں نیچا کرے، کیونکہ اے خداوند تو میرا چراغ ہے، اور خداوند میرے اندھیرے کو اجالا کر دے گا۔ کیونکہ تیری بدولت میں فوج پر دھاوا کرتا ہوں اور اپنے خدا کی بدولت دیوار پھاند جاتا ہوں۔ لیکن خدا کی راہ کامل ہے، خدا ان کا کلام تایا ہوا ہے۔ وہ ان سب کی سپر ہے جو اس پر بھروسہ رکھتے ہیں، کیونکہ خدا ان کے سوا اور کون خدا ہے، اور ہمارے خدا کو چھوڑ کر اور کون چٹان ہے۔ خدا میرا مضبوط قلعہ ہے، وہ اپنی راہ میں کامل شخص کی رہنمائی کرتا ہے۔ وہ اس کے پاؤں ہرنیوں کے سے بنا دیتا ہے اور مجھے میری اونچی جگہوں میں قائم کرتا ہے۔ وہ میرے ہاتھوں کو جنگ کرنا سکھاتا ہے، یہاں تک کہ میرے بازو پیتل کی کمان کو جھکا دیتے ہیں۔
تو نے مجھ کو اپنی نجات کی سپر بھی بخشی اور تیری نرمی نے مجھے بزرگ بنایا ہے۔ تو نے میرے نیچے میرے قدم گشادہ کر دیے اور میرے پاؤں نہیں پھسلے۔ میں نے اپنے دشمنوں کا پیچھا کر کے ان کو ہلاک کیا، اور جب تک وہ فنا نہ ہو گئے میں واپس نہیں آیا۔ میں نے ان کو فنا کر دیا اور ایسا چھید ڈالا ہے کہ وہ اٹھ نہیں سکتے، بلکہ وہ تو میرے پاؤں کے نیچے گرے پڑے ہیں، کیونکہ تو نے لڑائی کے لیے مجھے قوت سے کمر بستہ کیا اور میرے مخالفوں کو میرے سامنے زیر کیا۔ تو نے میرے دشمنوں کی پشت میری طرف پھیر دی تاکہ میں اپنے عداوت رکھنے والوں کو کاٹ ڈالوں۔ انہوں نے انتظار کیا پر کوئی نہ تھا جو بچائے، بلکہ خداوند کا بھی انتظار کیا پر اس نے ان کو جواب نہ دیا۔ تب میں نے ان کو کوٹ کوٹ کر زمین کی گرد کی مانند کر دیا۔ میں نے ان کو گلی کوچوں کی کیچڑ کی طرح روند روند کر چاروں طرف پھیلا دیا۔ تو نے مجھے میری قوم کے جھگڑوں سے بھی چھڑایا۔ تو نے مجھے قوموں کا سردار ہونے کے لیے رکھ چھوڑا ہے۔ جس قوم سے میں واقف بھی نہیں وہ میری متی ہوگی۔ پردیسی میرے تابع ہو جائیں گے، وہ میرا نام سنتے ہی میری فرما برداری کریں گے۔ پردیسی مرجھا جائیں گے اور اپنے کلوں سے تھر تھراتے ہوئے نکلیں گے۔ خداوند زندہ ہے، میری چٹان مبارک ہو، اور خدا میری نجات کی چٹان ممتاز ہو۔ وہی خدا جو میرا انتقام لیتا ہے اور امتوں کو میرے تابع کر دیتا ہے اور مجھے میرے دشمنوں کے بیچ سے نکالتا ہے۔ ہاں، تو مجھے میرے مخالفوں پر سرفراز کرتا ہے۔ تو مجھے تندخو آدمی سے رہائی دیتا ہے۔ اس لیے اے خداوند، میں قوموں کے درمیان تیری شکر گزاری اور تیرے نام کی مدح سرائی کروں گا۔ وہ اپنے بادشاہ کو بڑی نجات عنایت کرتا ہے اور اپنے ممسو داؤد اور اس کی نسل پر ہمیشہ شفقت کرتا ہے۔